میں آپ کا میزبان محمد اسحاق، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ولاگ 90۔ تو دوستو، جو میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملے۔ میری کوشش ہے انشاءاللہ آج سے کہ ہم انشاءاللہ اچھے ولاگ بنائیں گے، اور آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ آپ کی سپورٹ اور آپ کی محبتوں کا شکریہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کی دنیا میں ہم نے ایک قدم نیا رکھا ہے، تو اس نئے قدم کو رکھنے کے لیے آپ ویورز جو ہیں وہ میرے ایک فیملی کی طرح ہیں، بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو آپ میری سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ دوستو، پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوا، ہمارے علاقے کے اندر ایک انتہائی اچھے گھرانے سے اچھا لڑکا، نوجوان، ممکن ہے اب اس کی 20 ایئرس یا 21 ایئر، 20 یا 21 سال عمر ہو اس کی، تو اس پر اس کے بھائیوں نے، اس کے والدین نے اتنا خرچہ کیا، پڑھایا لکھایا، دیندار بنایا، سارے اخراجات برداشت کیے، اور ایک بالکل مڈل کلاس غریب فیملی سے وہ بلونگ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک غریب فیملی سے بلونگ کرتا ہوا بچہ وہ بڑا ہو جائے اور وہ گھر سے باہر نکلے، پڑھے، چاہے مدرسے میں پڑھے، اخراجات تو ہیں، وہ والدہ برداشت کر سکتی ہے، والد برداشت کر سکتا ہے، یا اس کے بڑے بھائی جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں، تو وہ سارے اس فیملی نے ایکسپینسز جتنے بھی تھے برداشت کیے، پڑھایا، حافظ قرآن ہو گیا اور بہترین قرآن پڑھ رہا تھا، مختلف مدارس میں انہیں چھوڑا۔ جب اس کے سینے میں قرآن آیا، پھر اس کے فیملی نے، اس کے والد نے، اس کے بھائیوں نے اس کو ایک اچھی جگہ پڑھانے کے لیے چھوڑا، اور وہاں پر ماشاءاللہ ایک اچھا وظیفہ اسے مل رہا تھا، تاکہ وہ اپنے والدہ کا خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ کر میری سپورٹ، میرا بازو بنے گا، میری خدمت کرے گا، اور وہ بھی دیندار گھرانے سے۔ یقین مانے، جب میں نے بات سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں۔ یقین مانے کہ اپنی والدہ پر کافی دفعہ اس کی اپنی والدہ کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، لیکن والدہ اگنور کرتی رہی، بھائی اس کے اگنور کرتے رہے، لیکن اس حافظ صاحب نے تو حد کر دی، اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا، مکے مارے، ڈنڈے مارے، والدہ کو سر میں اینٹ ماری، کس کے ساتھ مل کے؟ اپنی وائف کے ساتھ مل کے۔ تو کیا اس کے بھائیوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اور جب اس کے بڑے بھائی نے، جو اس کا سہارا ہے، جس بڑے بھائی نے اس کی سارے اخراجات، اس کے ہر چیز، دکھ سکھ اس کا برداشت کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کے بڑے بھائی نے اسے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب اسے روکنے لگا تو اس نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اب اس کے بھائی کی یہ ذہنیت تھی کہ میں کیا کروں، بڑے بھائی کی، ادھر چھوٹا بھائی ہے، ادھر والدہ ہے، اپنا گھر ہے، اگر میں زیادہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں،
لوگ لان تان مجھے کریں گے کہ آپ بڑے ہو. وہ بھائی جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا وہ والد کی جگہ ہوتا ہے. عام معاشرے میں کہ یہ کہاوت ہے کہ بڑا بھائی والد کی جگہ ہے. تو خدا کے لیے اپنی ماں کو نہ ستایا کریں. خدا کے لیے اپنے باپ کو نہ ستایا کریں. بالخصوص والدہ. یار آپ ایک اچھے معاشرے کی ایک اچھے فرد بن کر آپ اپنے والدہ کے ساتھ یہ سلوک کریں. اسلام کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کی خدمت کریں. کیوں کہ والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر جنت حاصل کرنی ہے تو والدہ کی خدمت کریں. ہم کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر ایسی بگڑی ہوئی اولاد, کس کے کہنے پر؟ صرف اپنی وائف کے کہنے پر. یار ماں تیری دشمن ہے. ہم سے پوچھیں. میں اپنی داستان آپ کو بتاؤں گا کہ والدہ کی کیا قدر ہے, والد صاحب کی کیا قدر ہے. ہم سے پوچھیں. ہم بہت ستائے ہوئے ہیں اپنے والدین کے قرب اور پیار کے. آپ ایک جھٹکے میں والدہ پر ہاتھ اٹھا دیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں اپنی والدہ سے آج تک جب بھی ملتا ہوں 100 لوگ کھڑے ہو نا, علاقے کی عورتیں کھڑی ہو نا, اڑوس پڑوس کے عزیز رشتہ دار عورتیں کھڑی ہو نا, میں اپنی والدہ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر اسے ملتا ہوں. جب رخصت ہوتا ہوں قدموں پر ہاتھ رکھ کر رخصت ہوتا ہوں, اسے دعائیں لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاشرے کے ہر فرد کی ماں کو سلامت رکھے جس کی والدہ حیات ہے. خدا کے لیے اپنی والدہ کو نہ ستایا کریں. خدا کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں. میرے بھائیوں, آپ کس دنیا میں ہیں؟ والدہ ہے نا, اگر بد دعا کے 2 لفظ نکال دینا, اللہ کی قسم دنیا اجڑ گئی سمجھ لیں. جس بندے کو والدہ کی بد دعا ملی وہ اس دنیا میں رہ کر بھی سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے. کیوں کہ اس کی آخرت بھی برباد, دنیا بھی برباد. جس نے اپنی والدہ کو ستایا. آپ کیا سمجھتے ہیں اب والدہ کا مقام؟ ہم سے پوچھیں. والدہ کا مقام ہمیں معلوم ہے. ہم والدہ کی قدر کرنے والے ہیں. جنہیں بچپن سے ہی والدہ کا پیار کم ملا ہو نا, آپ والدہ کا احترام ان سے پوچھیں. جن کے پیدا ہوئے 1 دن عمر ہے, والدہ اس کی فوت ہو گئی, وہ جوان ہو گیا, والدہ کا سہارا, والدہ کا پیار, والدہ کی محبت, والدہ کا قرب اس نے نہیں دیکھا. دوستو آپ والدہ کا اسے پوچھیں. خدا کے لیے اپنی والدہ کا احترام کیا کریں, اپنے والدین کا احترام کریں, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی خدمت کریں. ان کے پاؤں کے تلے جنت ہے. جنت کمانی ہے, اپنی دنیا کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہے. والدہ کی عزت کریں. امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاگ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. ساتھ سلامت, محبتیں سلامت.